دنیا کی ابتدا۔ مسیح یسوع کی سلامتی آپ سب پر ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں خدا کے فضل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج مجھے ایک دفعہ پھر آپ سے ملنے کا موقع دیا۔ پچھلی بار ہم نے بائبل کو خدا کے کلام کے طور پر سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ کیا اس مطالعے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوا کہ بائبل ایک قابل اعتماد کتاب ہے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ میں ابھی تک پوری طرح یقین نہیں کر سکا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم حقیقت میں بائبل کو کھول کر اس کے مضامین کا مطالعہ کریں گے تو نہ صرف آپ کو بائبل پر یقین آئے گا بلکہ آپ خدا کو بھی جان سکیں گے جس نے یہ کتاب ہمیں دی ہے۔ آج ہم دنیا کی ابتدا کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ تجسس رکھتے ہیں کہ یہ دنیا آخر کیسے وجود میں آئی، ہم جو انسان ہیں کیسے پیدا ہوئے۔ ہم بائبل میں بیان کی گئی دنیا کی تاریخ اور علماء کے نظریات کا موازنہ کرتے ہوئے مل کر اس دنیا کی ابتدا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر لوگ دنیا کی ابتدا کے بارے میں 3 طرح کے نظریات رکھتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ دنیا ارتقاء کے ذریعے وجود میں آئی، اسے نظریہ ارتقاء کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ دنیا کو خدا نے پیدا کیا ہے، اسے نظریہ تخلیق کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیسے بنی۔ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ اس طرح کے نظریات لوگ اپنائے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظریات ہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ زیادہ تر لوگ 3 طرح کے نظریات میں سے ایک نظریہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کس نظریے کو مانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ نظریے آپ رکھتے ہوں، لیکن ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ میں اور آپ آج کس نظریے کو دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اپنانا چاہیے۔ آئیے ہم پہلے بات کرتے ہیں نظریہ ارتقاء کی۔ ارتقاء کا نظریہ اس وقت دنیا میں مشہور ہوا جب برطانوی حیاتیات دان چارلس ڈارون نے 1859 میں اپنی کتاب شائع کی، آن دا اوریجن آف اسپائسز۔ اس کتاب میں ڈارون نے ارتقاء کے نظریے کو ایک مفروضے کے طور پر، خیال کے طور پر پیش کیا۔ چونکہ اس زمانے میں بہت سے لوگ مذہبی ظلم و جبر سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے ارتقاء کا نظریہ انہیں بہت اچھا محسوس ہوا، کیونکہ اس نظریے میں انہیں مذہب سے دور ہونے کا جواز مل گیا تھا۔ حالانکہ کسی مفروضے کو ایک ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے ارتقاء کو ایک ثابت شدہ حقیقت کے طور پر قبول کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ڈارون نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس بات پر افسوس کیا کہ اس کا غیر ثابت شدہ مفروضہ لوگوں کے درمیان ایک حقیقت کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے۔ ارتقاء کے نظریے میں کئی مسائل تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مختلف ادوار کے دوران چیزوں کا وجود میں آنا۔ مثال کے طور پر اگر واقعی انسان بندر سے ارتقاء کر کے بنا ہے تو چونکہ ارتقاء ایک لمحے میں نہیں ہوتا، اس لیے بندر اور انسان کے درمیان بے شمار درمیانی شکلوں والی مخلوقات وجود میں ہونی چاہیے تھی۔ صرف انسان اور بندر کے درمیان ہی نہیں بلکہ ہر اس جاندار کے درمیان جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چوہا ارتقاء پا کر چمگادڑ بنا ہے،
تو اس دوران اس کی شکلیں بدلی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر وہ کچھ اور شکل میں ہوتا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ چمگادڑ شروع سے ہی چمگادڑ ہی ہے، اور چوہا شروع سے چوہا ہی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر ارتقاء صرف ایک مفروضہ ہے اور ثابت نہیں ہے، تو پھر تخلیقات کو کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ جو تخلیق کا نظریہ ہے اسے کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ دوستو، یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ ارتقاء کو دیکھا ہے اور نہ ہی تخلیق کو دیکھا ہے، اور موجودہ سائنس کی بنیاد پر دونوں کو مکمل طور پر ثابت کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مختلف شواہد کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کون سا نظریہ زیادہ معتبر اور قابل اعتماد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو تخلیقات پر ایمان لانے والے کافی ثبوت پائے جاتے ہیں۔ میں یہاں تمام ثبوتوں کا تفصیلی جائزہ نہیں لوں گا، لیکن ایک اہم پہلو ضرور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ خاص طور پر بائبل میں موجود تاریخی ریکارڈ اس بات پر یقین کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے کہ دنیا واقعی تخلیق کی گئی۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ بائبل دنیا کی تخلیق کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگر آپ بائبل کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب کا پہلا باب پڑھیں تو یہاں پر پہلی آیت میں ہی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور اگر آپ پیدائش کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا نے دنیا کو اس ترتیب سے بنایا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پہلے دن خدا نے روشنی پیدا کی، دوسرے دن اس نے فضا اور آسمان بنایا اور پانی کو ہوا سے جدا کیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن اس نے تمام پودے، تمام درخت پیدا کیے۔ چوتھے دن خدا نے سورج، چاند اور ستارے بنائے۔ پانچویں دن خدا نے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں پیدا کی۔ چھٹے دن خدا نے جنگلی جانور اور انسان کو پیدا کیا۔ یاد رکھیے گا، ساتویں دن خدا نے آرام کیا۔ یوں خدا نے 6 دن میں دنیا کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام فرمایا۔ دوستو، پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا کہ بائبل بنی اسرائیل کی تاریخ بھی بیان کرتی ہے، اس لیے اس میں بہت سے نسب نامے موجود ہیں۔ اگر آپ ان نسب ناموں کا حساب لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زمین کی تخلیق کے بعد انسان نے گناہ کیا اور خدا کی حضور سے دور ہو گئے۔ یہ واقعہ تقریباً 4000 سال قبل مسیح کے آس پاس پیش آیا، یعنی آج ہم تقریباً 6000 سال بعد کی دنیا پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بائبل کے مطابق ان 6000 سالوں میں دنیا میں کیا کچھ ہوا؟ آئیے ایک تاریخی خط کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، تقریباً 4000 قبل مسیح میں دنیا تخلیق میں آئی۔ اس کے بعد بائبل کے مطابق ایک اہم واقعہ پیش آیا، اور ہم جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے 6 باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کے گناہ کے تقریباً 1500 سال بعد، تقریباً 2500 سال قبل مسیح میں بزرگ نوح کے دور میں سیلاب آیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس سیلاب میں صرف 8 لوگ یعنی بزرگ نوح اور اس کا خاندان بچا۔ اس کے بعد بائبل ایک اور اہم واقعہ بیان کرتی ہے، اور وہ بابل کا برج ہے، جہاں خدا نے انسانوں کی زبانوں میں اختلاف یعنی کہ تقسیم کر دی، اور 2500 سال قبل مسیح کے بعد لوگ مختلف زبانوں کی بنیاد پر الگ الگ قوموں گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی لیے 2500 قبل مسیح انسانی تاریخ میں ایک نہایت اہم موڑ
سامنے آتا ہے۔ دلچسپ کی بات یہ ہے کہ 2500 سال قبل مسیح میں صرف بائبل ہی ہمیں یہ بات بتاتی ہے۔ اور یاد رکھے گا کہ دنیا کی تاریخ بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جو کچھ اثرات اس دنیا میں دریافت ہوئے اس سے لوگ حیران رہ گئے۔ دوستو یاد رکھے گا، تاریخی دور میں انسانوں کے رہنے کے آثار، تحریریں اور تہذیبوں کے نشانات واضح طور پر ملتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ایسے شواہد بہت کم ملتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2500 سال قبل مسیح کے بعد اچانک دنیا بھر میں ترقی یافتہ تہذیبوں کے آثار قدیمہ نظر آتے ہیں۔ آپ نے یقیناً انسانی تہذیب کے 4 بڑے مراکز کے بارے میں سنا ہوگا: میسوپوٹامیہ کی تہذیب، مصر کے دریائے نیل کی تہذیب، وادی سندھ کی تہذیب، اور پھر یلو ریور جسے چین کی زرد دریا کہا جاتا ہے اس کی تہذیب۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق یہ تمام تہذیبیں تقریباً 2500 سال قبل مسیح کے آس پاس ابھری۔ یہ بات واقعی بہت حیران کن ہے۔ ماہرین آج بھی یہ سوال حل نہیں کر پائے کہ آخرکار 25 سال قبل مسیح کے بعد اتنی ترقی یافتہ تہذیبیں کیوں نمودار ہوئیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شاید خلائی مخلوق کا اس میں کوئی کردار ہے۔ دوستو ابتدائی انسانوں کو جدید تہذیب سکھائے گی۔ بائبل کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو راز ہیں، تمام جو دریافتیں ہیں وہ آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ بائبل کے مطابق انسان شروع سے ہی ذہین اور تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ اور نوح کے زمانے نے ہم دیکھتے ہیں کہ جو طوفان آیا اس نے دنیا کی قدیم تہذیبوں کے جو اثرات تھے وہ چھوڑے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کی نسل سے دوبارہ قومیں وجود میں آئیں۔ بابل کا برج بنا جو مختلف زبانوں کو پیدا کرنے والا سبب ٹھہرا۔ جب ہم تاریخ کو بائبل کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو بہت سے پیچیدہ سوالات کے جوابات ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ممکن ہے کیونکہ یہ دنیا واقعی خدا نے پیدا کی ہے، اور دنیا کی تخلیق اور انسانی تاریخ کا ریکارڈ بائبل مقدس میں محفوظ ہے۔ اس لیے جب ہم بائبل کے ذریعے انسان کی ابتدا کو سمجھتے ہیں تو ہمیں دنیا کی ابتدا اور انسانی تہذیب کی تاریخ واضح طور پر ملتی ہے۔ بائبل کے بغیر انسان کی اصل ابتدا کا راز مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ میرے عزیزو، یہ حیرت انگیز بائبل جو دنیا کے رازوں کے جوابات دیتی ہے، آپ کی زندگی کے سوالات کا بھی وہ جواب دیتی ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ اس بائبل کا مطالعہ جاری رکھیں گے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں یہ مفروضہ قائم نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس بات پر مکمل یقین کریں گے کہ بائبل خدا کا دیا ہوا کلام ہے، اور پھر امید کی آواز کے یہ اسباق کے ذریعے آپ میرے ساتھ مزید گہرائی سے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے۔ آپ بائبل میں خدا کے حیرت انگیز راز دریافت کریں گے۔ اگلی بار ہم حقیقت میں بائبل کے ایک اہم موضوع پر غور و خوض کریں گے، اور وہ ہے انسان کا زوال اور نجات کا منصوبہ۔ ہم بائبل کے ذریعے دیکھیں گے کہ خدا کی خوبصورت مخلوق یعنی انسان کیسے گناہ میں گرا، اور خدا نے گرے ہوئے انسان کو بچانے کے لیے کیا منصوبہ بنایا۔ یہ مضمون پوری بائبل کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے، اسے ہرگز مس نہ کیجیے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اس کلام سے بہت سی برکتیں پانے والے بنیں گے۔ اگلے پروگرام تک ہم مجھے اجازت دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔